نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے عزیز بھائی اور بزرگوں، اس دنیا میں جو بھی نعمتیں ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی دنیا کا جتنا نقشہ نظر آ رہا ہے، جو بھی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ سب اللہ کی بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو یہ نعمتیں جو عطا فرمائی ہے، یہ اس کا فضل اور اس کی مہربانی۔ جب انسان ان چیزوں کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، خود اپنے آپ کو چیزوں کا جب مالک سمجھتا ہے، تو پھر اگر کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے چھین لے یا چیز میں کمی آ جائے تو پھر انسان شکوے شکایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اگر وہ فضل اور اس کی مہربانی سمجھے کہ میرے پاس جتنی چیزیں ہیں، جتنی نعمتیں ہیں، ان میں سے میری ایک بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے یہ چیزیں مجھے دی ہے، اور جب اللہ چاہیں گے تو یہ چیز واپس لے لیں۔ اگر بندے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، وہ اللہ کی مہربانی کو سمجھ جائے، تو پھر انسان نعمت کے چھین جانے پر یا کسی چیز میں نقصان ہو جانے پر وہ اللہ کی شکایتیں نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب ہمارے دل میں کیا بات آتی ہے؟ ہمارے دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار بندوں کو سمجھائے جا رہا ہے، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، نبیوں کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین، علماء، دین کا کام کرنے والے اولیاء اللہ، یہ سب جو ہے کیوں آ رہے ہیں؟ تو شیطان جو ہے انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، بات ڈالتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جو ہے سزا نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے سمجھا رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر باپ جو ہے بیٹے کو مار نہیں سکتا، اس کو سزا نہیں دے سکتا، اس لیے بار بار جو ہے اس کی غلطیاں ہوتی ہے تو سمجھایا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار جو ہے سمجھایا جا رہا ہے محبت سے۔ اچھا، دوسرا وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت کے مالک ہیں تو پھر جو ہے سزا فوری طور پر کیوں نہیں ملتی؟ اگر انسان غلطی پہ غلطی کیے جا رہا ہے تو اس کو فوراً سزا ملنی چاہیے، تب بات سمجھ میں آئے کہ اللہ کی طاقت ہے۔ اچھا، تیسری بات
شیطان وسوسہ یہ ڈالتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، زمین اور آسمان کے خزانے اسی کے ہیں، مال اور ملکیت یہ سب اللہ ہی کی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے کیوں کہتا ہے کہ تم زکوٰۃ دو، تم جو ہے صدقہ کرو، تم نماز کے لیے آؤ، تم جو ہے بھوکے رہو، تم یہ کرو وہ کرو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں جو ہے کہیں کمی ہے، نعوذ باللہ۔ تو انسان وہاں پر دھوکہ کھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جو ہے مانگ رہا ہے کبھی آپ زکوٰۃ دیجیے، تو ہم اپنے جیب سے دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ضرورت ہے۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت کے جو یہودی تھے انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اسی راستے پر چلے گی جس راستے پر یہودی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم چلی تھی، یعنی میری امت کا حال وہی ہوگا جو ان یہود کا حال تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے تمہارے تعاون کی، تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو اس وقت وہ یہودی کہنے لگے ہاں لگتا ہے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی آ گئی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کا رد کیا اور فرمایا کہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں، یہ ملعون ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، یہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، دین سے دور کر دیے گئے ہیں، اس لیے یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہاں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، صرف ایمان والے نہیں بلکہ دنیا میں جتنے لوگ بس رہے ہیں، چاہے وہ اللہ کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو، پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں کہ لوگو تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے۔ ہاں ہم سب جو ہے اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ روح قبض کرنا چاہے، اگر موت دینا چاہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آنکھوں کی اگر روشنی کو اگر ہم سے چھین لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ رب العزت اگر کوئی بیماری دے لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ الغنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز بادشاہ ہے، اس کو تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے ڈھیل کیوں دے رہا ہے، اتنی جو ہے محبت سے کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بندوں سے محبت ہے، اس لیے میں بار بار ان کی غلطیوں کو نظر انداز کیے جا رہا ہوں کہ ایک دن یہ میرا بندہ لوٹ کر آئے گا، مجھ سے معافی مانگ لے گا اور گناہوں کو میں معاف کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی میں فوری طور پر سزا کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ اگر فوری طور پر سزا دی گئی تو اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ بھئی ادھر انسان نے گناہ کیا اور فرشتے نے آ کر گلا گھونٹ دی، مر گیا انسان، ظاہر بات ہے کہاں جائے گا؟ سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کے بعد اس کو توبہ کا موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کو ڈھیل دی جائے، ایک دن یہ بندہ جو ہے پلٹ کر آئے گا اور گناہوں سے معافی مانگے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اور آگے فرمایا کہ حمید، تم اللہ کی بڑائی بیان کرو یا نہ کرو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تم بھلے نماز کے لیے نہ آؤ، تم بھلے اللہ کے سامنے سجدہ نہ کرو، تسبیح نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود قابل تعریف ہے۔ اللہ کی جو تعریف ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی ہر چیز
چاہے وہ جاندار ہو چاہے غیر جاندار ہو، ساری کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی. تمہاری تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو. امریکہ کے اندر ایک ریسرچ ہوا، ڈاکٹروں نے جو ہے یہ بات محسوس کی کہ بھئی یہ جو درخت ہیں ان سے آوازیں آتی ہے، لہریں اٹھتی ہے، لگتا ہے کہ یہ درخت بھی کچھ بولتے ہیں. تو وہاں پر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنائی گئی. تو ڈاکٹروں نے تلاش کرتے کرتے مشینوں کے ذریعے سے تھک گئے، لیکن انہیں وہ آواز سمجھ میں نہیں آئی کہ لہروں کی جو آواز ہے وہ کیا ہے، درخت کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو ان ڈاکٹروں کی ٹیم میں ایک مسلمان ڈاکٹر بھی تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے تلاش کرتے کرتے ان مشینوں کے ذریعے سے اس حد تک پہنچے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن میں مسلمان ہونے کے ناطے تمہیں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات فرما دی ہے کہ یہ درخت کیا بولتے ہیں. اچھا، تو کہا کہ تمہارے قرآن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ ہاں، کہ بھئی 1400 سال پہلے یہ بات لکھی ہوئی ہے. کیا بات لکھی ہوئی ہے؟ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز، وَإِن مِّن شَيْءٍ، شَيْء کے معنی ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی چیز کو چھوڑ دو، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح یعنی اس کی بڑائی بیان کرتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن جو مخلوق تسبیح بیان کرتی ہے اس تسبیح کو تم سمجھتے نہیں، تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تم نے جو ہے مشینوں کے ذریعے سے خوب کوشش کی لیکن تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو میرے عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بندو تم میری تعریف کرو یا نہ کرو، میری بڑائی بیان کرو یا نہ کرو، میرے سامنے آ کر سجدہ کرو یا نہ کرو، میرا کلام پڑھو یا نہ پڑھو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. 18,000 مخلوق تو زندہ مخلوق ہے، باقی جو ہے غیر جاندار نہ جانے کتنی مخلوق ہے. ساری کی ساری مخلوق صبح اٹھتے ہی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے یہ ریسرچ کیا، تلاش کیا کہ انسان کے پیٹ میں، اس چھوٹے سے پیٹ میں جہاں پر یہ کھانا جو ہے ڈالتا ہے اور پھر وہاں سے جو مشینیں فلٹر کر کے جو ہے گندگی بناتی ہے، پیشاب بناتی ہے اور خون بنتا ہے اور طاقت کا ذریعہ جو چیزیں بنتی ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی انسان کے اس پیٹ میں، چھوٹے سے پیٹ میں، پورے جسم میں نہیں، پیٹ میں اتنی مشینیں لگی ہوئی ہیں، اتنی مشینیں لگی ہوئی ہے کہ اگر یہ مشینیں دنیا میں یہاں اگر باہر سیٹ کی جائے زمین پر تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ مشینیں سیٹ کرنے کے لیے 13 کلومیٹر چاہیے. انسان کے پیٹ میں جو مشینیں اللہ تعالیٰ نے سیٹ کر رکھی ہے، وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر ان مشینوں کو باہر بنایا جائے اور اگر سیٹ کرنے کے لیے جگہ چاہیے تو کم سے کم 13 کلومیٹر چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بالش میں بنا دی یہ ساری چیزیں. اللہ کی جو ہے بڑائی کو کون پہنچ سکتا ہے میرے عزیز بھائیو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حمید، اللہ جو ہے قابل تعریف ہے، تمہاری تعریف کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو تو یہ تمہارا فائدہ ہے، اگر تم نماز پڑھ رہے ہو تو تمہارا فائدہ ہے. اگر ایک آدمی مثال کے طور پر بہت اچھا کاروبار کرتا ہے، بہت اچھے پیسے کماتا ہے اور وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ بھائی میں نے جو اتنے پیسے کمائے، یہ کیا وہ کیا، تو آدمی کہے گا بھائی تو نے کس کے لیے کیا؟ اپنے لیے تو کیا، ہمیں دے گا کیا؟ نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نیکیاں کر رہے ہو تو یہ اپنے لیے کر رہے ہو، اس سے کسی دوسرے کا کوئی نفع نہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، اگر اللہ چاہیں گے تو تمہیں ختم کر کے اور دوسری مخلوق کو لا سکتے ہیں.
تم کیا کر لو بتاؤ؟ ہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بات ذکر فرمائی کہ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کی جو قوم تھی وہ، نمرود کی جو قوم تھی وہ، ساری کی سارے قومیں ہلاک کر دی گئی، زمین سے ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ کیا انہوں نے اللہ سے لڑائی کی کہ بھئی جنگ کے میدان میں آئے کہ بھئی چلو اللہ سے لڑائی کریں گے، ہمیں جو ہے کیوں ختم کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا کچھ بھی بس نہیں چلے گا۔ اگر وہ چاہے تو ایک جھٹکے میں پوری دنیا کو ختم کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو ایک دم جو ہے ختم نہیں کروں گا، بلکہ ان کو موقع دیا جائے گا تاکہ کل قیامت کے دن آ کر وہ میدان حشر میں یہ نہ کہہ دے کہ یا اللہ میں جو ہے نیکی کرتا لیکن مجھے موقع ہی نہیں ملا، پہلے گناہ میں جو میرا گلا گھونٹ دیا گیا، میں کیا کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، پوری مخلوق کو ختم کر کے دوسری مخلوق لانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف چٹکیوں کا کھیل ہے۔ بس اتنا کہنا ہے کہ کن فیکون، کہ ہو جا تو سارا نظام جو ہے پلٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ 4 منٹ گھڑی جو ہے ابھی ہے جی، یہ نظام جو ہے صحیح ہونا چاہیے تاکہ جو بات سننا ہمارا جو ہے کم کلا کھڑا کے جائے گا کبھی ہمیں ٹائم پہ جی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اے انسانوں، اے ایمان والوں، یہ بات سنو کہ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بھار۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی بھار کسی کا وزن نہیں اٹھائے گا تو پھر ان لوگوں کے لیے تم اللہ کو کیوں ناراض کر رہے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی اپنے اولاد کے لیے، اپنے بیٹوں کے لیے پیسے جمع کر رہا ہے کہ یہ بیٹوں کے لیے کام آئیں گے، وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ یہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں۔ بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اس کے زیورات بنانے کے لیے بھائیوں کا حق لے رہا ہے یا غلط حرام طریقے سے پیسے لے رہا ہے یا سرکاری خزانوں سے حرام طریقے سے لے رہا ہے، تو یہاں تو بیوی کو خوش کر سکتا ہے، لیکن جب حساب دینے کا موقع آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی تمہارے ساتھ میں کھڑا نہیں ہوگا، تمہارا بیٹا بھی نہیں ہوگا جس کے لیے تم نے مال جمع کیا، تمہاری بیوی بھی کھڑی نہیں ہوگی جس کو خوش کرنے کے لیے تم نے وہاں پر جو ہے پیسے خرچ کیے تھے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ دنیا میں جب کسی کو کوئی مصیبت آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو سب سے پہلے تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ بھائی کو ہوتی ہے۔ یہ واسطہ آپ نے کی گئے کہ بھائی 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 آنا گھوڑا سپاہی آنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اس دن سب سے پہلے جو مصیبت کو دیکھ کر بھاگے گا وہ بھائی بھاگے۔ ہاں دنیا میں مصیبت کے ٹائم بھائی جو ہے دوڑ کے آئے گا، قیامت کے دن دوڑ کے جائے گا، آئے گا نہیں دوڑ کے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں باپ کے لیے انسان اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ بھائی اگر کسی کے باپ کو کوئی گالی دے، دیکھ لے پتہ چل جائے، یا کوئی ماں کو جو ہے کچھ برا بلا کہہ دے تو کہا کہ بھائی ماں باپ کے لیے جان قربان کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن یہ ماں باپ جو ہے اپنی اولاد سے بھاگ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بیوی بھی بھاگے گی اور اولاد بھی بھاگ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی بات کو ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بھی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کا بھار اور وزن نہیں اٹھائے گا۔ اچھا، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی، آخری بات ذکر کر رہا ہوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور تکلیفوں پر اگر ہم صبر کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ شکر کے بدلے میں ہمیں جو ہے اور نعمتیں عطا کریں۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نیک آدمی، اس کے پاس بیچارے کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، مزدوری کرتا تھا،
اب وہ مزدوری کرتا تھا تو دل میں ایک دن آیا کہ مزدوری کرنے میں جو ہے ٹائم خرچ ہو جاتا ہے، اگر اتنا ٹائم بچ جائے تو میں اللہ کی عبادت کر لوں۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کی۔ کیا دعا کی کہ یا اللہ میری زندگی میں جتنی روزی لکھی ہوئی ہے، آپ نے جو لکھ رکھی ہے، وہ ایک ساتھ میں میرے کو دے دو بس، کوئی بڑی بڑی روزی دے دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوری روزی اس کو ساتھ میں دے دی۔ اب اس نے سوچا کہ بھائی اتنے سارے پیسے مل گئے، بہترین بنگلہ بنا دیا اور مسافروں کے لیے جو ہے بہترین جگہ بنا دی، عبادت کے لیے مسجد بنا دی اور بچوں کو پڑھنے کے لیے مدرسہ بنا دیا کہ بھائی پیسہ ایک ہی بار میں کوئی خرچ کرے گا، ساتھ میں روزی ملی ہے تو جتنے دن جیا ہو تو اچھا ہے، لیکن نیک کام کرتے چلا جاؤ۔ اب یہ لوگ آ رہے ہیں، خادم رکھ لیے، نوکر رکھ لیے، مسافر جو ہے اس زمانے میں مسافر پیدل چلتے تھے تو مسافر آ رہے ہیں، کھلائے جا رہا ہے، بس نوکر جا کر خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور بس ہر وقت نیکی نیکی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ساری بتلا دی تھی کہ ایک بندے نے ایسا مانگا ہے۔ تو 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ابھی مرا نہیں، یہ تو زندہ بیٹھا ہے، بھائی روزی کا بھیڑی بھیڑی ملی نہیں ہے کہ کیا میں نے پوری دینی چاہیے۔ ابھی 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی موسیٰ جب تک یہ میرا بندہ میرا شکر ادا کرتا رہے گا میں اپنی نعمتوں کو کبھی بند نہیں کروں گا۔ ہاں یہ پوری زندگی اگر میرا شکر ادا کرتا رہے گا تو روزی دیتا رہوں گا۔ اس لیے فرمایا کہ بندہ جب اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اور نعمتیں دیتے ہیں، اور اگر شکوہ شکایتیں کرتا ہے کہ اللہ مانے کی کروں، نعوذ باللہ، اگر اس طریقے سے کرتا ہے تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی آہستہ آہستہ چھیننا شروع کرتے ہیں۔ اس لیے جو بندے اللہ تعالیٰ جن کو مال دیتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کا کبھی پیسہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اور یہ ہمیں بھی تجربہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں ہم جو ہے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جاتے ہیں، جو 2000 کی زکوٰۃ دیتا تھا وہ کہتا ہے اس سال 500 روپے اور بڑھا دو، اچھا جو 100 روپیہ دے دو وہ کہتا ہے بھائی 50 روپیہ کرو گا، یہ سال جو ہے گنجائش آئی ہے۔ جو ہزاروں کی تعداد میں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور دے رہا ہے، اور جو کنجوسی کر رہا ہے اس کا مال جو ہے آہستہ آہستہ کم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔